جنگ یرموک میں فتح کے بعد مدینہ سے ایک لیٹر ابو عبیدہ کے پاس پہنچا جس میں لکھا تھا کہ اب آپ کو تب تک نہیں رکنا جب تک آپ پیغمبروں کے شہر یروشلم کو فتح نہ کر لیں۔ حضرت عمر کی طرف سے یہ حکم ملتے ہی مسلم فوج پہلی بار فلسطین میں داخل ہوئی۔ مسلمانوں نے دنیا کے سب سے امپورٹنٹ سٹی، 3 مذاہب کی مقدس سرزمین کا محاصرہ کر لیا۔ مسلمان جانتے تھے کہ یہ انبیاء کی سرزمین ہے اور اسی وجہ سے مسلمان اس شہر کو تلوار کے زور پر فتح نہیں کرنا چاہتے تھے۔ مسلمان چاہتے تھے کہ یہ شہر کسی طرح سے پرامن طریقے سے مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے۔ مسلمانوں نے اس شہر پر کوئی ڈائریکٹ حملہ کیے بغیر اس شہر کے تمام راستے بند کر دیے اور اپنے کیمپس لگا کر اس شہر کے سرنڈر کرنے کا انتظار کرنے لگے۔ لیکن مسلمانوں کی اتنی بڑی اور طاقتور فوج دیکھنے کے بعد بھی شہر کے مذہبی رہنما سفرونیس نے شہر مسلمانوں کے حوالے نہیں کیا اور بار بار رومن شہنشاہ کی طرف لیٹرز بھیجتا رہا کہ آپ کرسچنز کی سب سے ہولی جگہ کی حفاظت کے لیے پہنچیں، لیکن سفرونیس کے ان خطوط کا کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے پیچھے وجہ ایک بار پھر سے وہی تھی کہ مسلمانوں نے یرموک کے میدان میں رومن امپائر کی کمر اس طرح توڑی تھی کہ وہ دوبارہ مسلمانوں کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں کر سکتی تھی۔ پوری کوشش کے باوجود بھی پوری رومن امپائر سے کوئی کمک سفرونیس کی مدد کے لیے نہیں پہنچی۔ یہ سب دیکھتے ہوئے اب سفرونیس کی ہمت بھی جواب دینے لگی۔ اس نے مسلمانوں کے سپاہ سالار ابو عبیدہ کی طرف ایک لیٹر بھیجا۔ اس لیٹر میں لکھا تھا کہ میں شہر ایک شرط پر آپ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں، اور وہ ایک شرط یہ ہے کہ اس پوری مسلم امپائر کے خلیفہ عمر بن خطاب خود یروشلم آ کر مجھ سے ملے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ سفرونیس ابو عبیدہ بن جراح اور خالد بن ولید جیسے سالاروں کو چھوڑ کر شہر عمر بن خطاب کے سامنے ہی کیوں سرنڈر کرنا چاہتا تھا؟ اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ سفرونیس یروشلم کی تاریخ اچھے سے جانتا تھا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عمر تک یروشلم جس نے بھی فتح کیا اس نے یہاں کی ایک ایک جاندار چیز کو موت کے گھاٹ اتارا اور اس شہر کو کئی بار مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اور اس بار سفرونیس یہ نہیں چاہتا تھا کہ مسلمان بھی اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں، اور سفرونیس نے رومنز اور پرشینز امپائر کے فاتح عمر بن خطاب کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا۔ سفرونیس کو معلوم تھا کہ مسلمانوں کا یہ خلیفہ رحم دل انسان ہے اور وہ خود کو بادشاہ کہلوانا بھی پسند نہیں کرتا۔ سفرونیس جانتا تھا کہ اگر کوئی یروشلم کو اس تباہی سے بچا سکتا ہے تو وہ صرف مسلمانوں کے خلیفہ عمر بن خطاب ہی ہے، اور صرف اسی وجہ سے سفرونیس نے اس شہر کو حضرت عمر کے سامنے سرنڈر کرنے کی شرط رکھی تھی۔ سفرونیس کا یہ لیٹر جب ابو عبیدہ کے پاس پہنچا تو اس نے مدینہ کی طرف ایک اور لیٹر بھیجا۔ حضرت عمر کی طرف بھیجے جانے والے اس لیٹر میں لکھا تھا، اے امیر المومنین، سفرونیس صرف ایک شرط پر شہر مسلمانوں کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کی شرط یہ ہے کہ آپ خود یروشلم آ کر اس سے معاہدہ کریں۔ حضرت عمر کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے باقی صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کے بعد یروشلم کی طرف روانہ ہوئے۔ کئی دنوں اور ہفتوں کے سفر کے بعد حضرت عمر مسلم فوج کے کیمپس تک پہنچے۔ مسلم فوج کے بڑے بڑے جنرلز قیمتی لباس پہن کر حضرت عمر کے استقبال کے لیے آئے، لیکن حضرت عمر نے جب یہ دیکھا کہ اس کے سالار رومنز اور پرشین سالاروں کی طرح قیمتی لباس پہنے ہوئے ہیں تو وہ ان پر غصہ ہوئے اور ان سارے سالاروں کو یہ لباس اتار کر ٹریڈیشنل عربی لباس اور فوجی لباس پہننے کا حکم دیا۔ ابو عبیدہ جیسے بڑے بڑے سالاروں نے حضرت عمر کو مشورہ دیا کہ آپ اس وقت مسلمانوں کے خلیفہ ہیں اور روئے زمین پر سب سے طاقتور انسان ہیں۔ آپ رومن امپائر کی ایک اہم سٹی یروشلم کے جنرل سے مذاکرات کرنے جا رہے ہیں، اس لیے یہ پھٹا پرانا لباس اتار کر کوئی نیا اور اچھا سا لباس پہن لے۔ لیکن حضرت عمر نے ان سالاروں کی بات نہیں مانی اور اپنے اسی پرانے اور پیمند لگے لباس کے ساتھ دنیا کے سب سے امپورٹنٹ سٹی یروشلم میں داخل ہوئے۔ یروشلم کے لوگ یہ سب دیکھ کر حیران تھے کہ یہ ہے دنیا کا سب سے طاقتور انسان، مسلمانوں کا خلیفہ جس سے رومنز اور پرشینز کانپتے ہیں، ایک دم سادہ سے لباس میں۔ یہاں کے لوگ حضرت عمر سے بہت متاثر ہوئے اور سفرونیس نے ایک ہی شرط حضرت عمر کے سامنے رکھی کہ میں شہر آپ کے حوالے کر دوں گا، لیکن بدلے میں آپ یروشلم کو تباہ نہیں کریں گے اور کرسچنز کی عبادت گاہوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ حضرت عمر نے یہ شرط مان لی۔ اسی دوران نماز کا وقت ہو گیا۔ سفرونیس نے حضرت عمر کو دعوت دی کہ آپ ہمارے چرچ میں نماز ادا کر لیں، لیکن حضرت عمر کا جواب تھا کہ آج اگر میں نے اس چرچ میں نماز ادا کی تو آنے والے وقت میں مسلمان اس چرچ کو مسجد میں بدل دیں گے۔ اور حضرت عمر کی یہ بات 100% سچ تھی، کیونکہ وہ مقام جہاں پر حضرت عمر نے نماز ادا کی تھی وہاں پر واقعی آج حضرت عمر کے نام کی ایک مسجد موجود ہے۔ یوں دنیا کی یہ سب سے امپورٹنٹ سٹی بغیر جنگ کے حضرت عمر کی سلطنت کا حصہ بن گئی۔ مسلمانوں نے 1000 سال سے قائم سپر پاور رومن امپائر کو جنگ یرموک میں شکست دے کر اس کی سب سے امپورٹنٹ سٹی یروشلم فتح کر لی تھی۔ اب باری تھی مسلمانوں کے دوسرے طرف کی سپر پاور پرشین امپائر کی۔ پرشین امپائر کے خلاف فیصلہ کن جنگ قادسیہ کی کہانی آپ کو دکھائیں گے عمر سیریز کی 5ویں قسط میں۔ لیکن اس دوران اگر آپ رومن امپائر کے خلاف جنگ یرموک کی کہانی جاننا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں۔